ان کو کس طرح ان کا بہاؤ دوبارہ شروع کیا جائے، تو دونوں کی آراء اور دونوں کی تحقیق اور دونوں کے زاویہ نگاہ کو پڑھ کے سمجھ کے ایک معتدل راہ قائم کرنا اور پھر اس پہ چل پڑنا، یہ بڑا مشکل ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہے. ہمارے بزرگوں نے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنا، یعنی جن جن بزرگوں نے یہ محنت کی ہے انہوں نے محنت کا حق ادا کیا ہے تو بچے ہیں، وگرنہ دلی میں شاہ ولی اللہ کو بھی قتل کرنے لوگ پہنچ گئے تھے. اگر آپ میں سے کوئی لوگ جانتے ہیں حضرت شاہ صاحب کو، مجھ سے تو آپ زیادہ جانتے ہیں، لیکن وہ تاریخ کا صفحہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت شاہ صاحب کو قتل کرنے مسجد میں پہنچ گئے تھے. اور اگر میں لفظ استعمال کروں جسے آپ سلینگ کہیں گے یا آپ کہیں کہ میں گستاخی کر رہا ہوں، انہیں بھاگنا پڑا تھا. خدا پہ توکل کر سکتے تھے، بیٹھے رہتے، اللہ کے گھر بیٹھے تھے، مارتے. اللہ نے جب نہیں مارنا تھا تو کیوں بھاگے؟ بہرحال یہ ایک اور بحث ہے. گزارش یہ کر رہا ہوں، آپ سب محقق ہیں، آپ کے پاس اگر مغربی علم ہے تو دلائل کے ساتھ رکھیے، قبول ہے ہمیں. اگر آپ کے پاس مشرقی علوم ہے تو وہ بھی دلائل کے ساتھ رکھیے، وہ بھی دنیا قبول کرتی ہے. کوئی ایسا بیوقوف نہیں ہے جو نہ مانے. نہ مسلم دنیا اتنی گئی گزری ہے کہ وہ مغرب کو تسلیم نہ کرے، اور نہ مغرب اتنا گیا گزرا ہے. 23 سال دیکھا ہے میں نے کہ وہ صرف اور صرف ہماری مخالفت کرے. مسائل ہمارے رویوں کے ہیں، محقق کے مسائل ہیں. محقق جب تحقیق کا حق ادا نہیں کرتا اور جانبدار ہو جاتا ہے تو پھر میں نے کہا وہ بے شک ولیم نور ہو یا وہ اے ڈی جونز ہو یا وہ ہماری سید مودودی ہوں، تو چونکہ ان کی وجہ سے قوموں کو ایک نئی راہ ملتی ہے، وہ نئی راہ غلط ہو تو قوم ساری غلط کی طرف چل پڑتی ہے، اور وہ راہ صحیح ہو تو پھر لوگ صحیح راہ کی طرف چل پڑتے ہیں. تو میں بات ختم کرتا ہوں کہ تحقیق کریں تو تحقیق کا حق بھی ادا کریں، اور تحقیق بھی ایسی ہو جس میں میں نہ مانوں نہ ہو. رفاع میں تو مجھے نہیں پتا، جس یونیورسٹی فیصل آباد جائیں، ایک دن لگائیں، وہاں پہ اسلامیات کے 1000 تھیسز اٹھائیں، آپ اس کے کچھ نہ پڑھیں، نتیجہ پڑھ لیں تو وہ ٹاپک ہوگا دال اور سبزی میں فرق، اور نتیجہ لکھا ہوگا اسلام ایک آفاقی مذہب ہے اور اس پر عمل کرنے سے ہی کامیابی ہے، باقی سارے کافر ہیں. بات ہو رہی ہے دال ساگ پہ، اور ہم نے طے کیا ہے کہ ہم نے نتیجہ نکالنا ہے اسلام ایک آفاقی مذہب ہے. میں آفاقی سے مراد کبھی بھی آسمانی نہیں لیتا، میں آفاقی سے مراد لیتا ہوں آسمان والوں کے لیے. تو اتنا پڑھا میں نے تھیسز، ہزاروں کی تعداد میں نتیجے دیکھے، تو میں نے کہا کہ واقعی، کیونکہ کبھی بھی اجتماعیت جھوٹ نہیں لکھتی، واقعی اسلام آسمان والوں کے لیے ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وگرنہ عمل نہ ہو رہا ہوتا، وگرنہ ہم کامیاب نہ ہو رہے ہوتے. تو یہ جو نتیجے آپ لوگ نکال دیتے ہیں، کل کو آپ کی تحقیق سامنے آنے والی ہے. میں آپ کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں، آپ آج مجھ سے ناراض ہو جائیں، ایک دوسرے کو گواہ بنا لیں. آپ کا موضوع ہو رفاع یونیورسٹی میں پودوں کی حالت، اگر آپ کے نتیجے میں یہ نہ لکھا ہو تو میری گربان سے آ کے پکڑیے گا اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، یہ تمام جو ہے سب سے اچھا ہے اور باقی سارے گندے ہیں. میں کہتا ہوں اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی نسبت کیا ہے؟ اگر ہم اچھے ہیں تو ہمارے مخالفین کو اچھا کہنا چاہیے. اگر ہم اچھے ہیں تو ہمارے مخالف، کبھی لکس والوں نے کہا ہے کہ کیپری گندا ہے. آپ لوگوں کی عمریں 20-20 سال ہو گئی ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں. کبھی فیئر اینڈ لولی والوں نے کہا ہے کہ جناب کیپری گندا ہے؟ نہیں، وہ صرف کہتے ہیں کیپری ہی اچھا ہے بس. وہ اس پہ جناب پتہ نہیں کتنی ہیروئنیں لے آتے ہیں، کتنے ہیرو لے آتے ہیں اور اربوں روپے دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اچھے ہیں. آج تک کسی نے کہا ہو کہ نہیں جی لیف بوائے گندا ہے، کیپری اچھا؟ نہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے، اور وہ بک بھی رہا ہے. آپ نے اپنی ساری زندگی لٹا دی ہے کافر گندے ہیں، کافر گندے ہیں، کافر گندے ہیں، اور پیچھے سے گند ہمارے اوپر ڈلتا آ رہا ہے، ڈلتا آ رہا ہے، ڈلتا آ رہا ہے. روش بدلیے،
رویے بدلیے. اس وقت چونکہ میری اور آپ کی روش اور رویہ ڈگری ہے تو اس لیے میری تقریر کا کوئی فائدہ نہیں. آپ جلدی جلدی ڈگری کریں, انشاءاللہ آپ سارے پہ ڈاکٹر بنیں, 10-10 ہزار روپے ملے, پھر پروموشن بھی ہونی ہے. اور کچھ میرے ایسے بھی دوست بھائی ہوں گے جو ویسے لقب کے طور پہ بھی پروفیسر ڈاکٹر لکھنا چاہتے ہوں گے, اللہ انہیں وہ بھی دے. لیکن اگر کوئی محقق بننا چاہتا ہے تو وہ اپنی نشستیں علیحدہ کرے, وہ اپنا ایک علیحدہ گروپ بنائے اور کیسے اور کیوں کا پہلے فیصلہ کرے. یہ پھر بتا دوں, جس دن آپ نے تحقیق شروع کی اس دن ہو سکتا ہے آپ کو جہلمی کا بھی خطاب مل جائے, مرزائی کا بھی خطاب مل جائے, فلاں بھی. یہ پرابلم آئیں گے, برداشت کرنا ہوگا. وگرنہ ڈگری بڑی آسان مل رہی ہے. میرے ایم فل کے 70 اسٹوڈنٹ ہیں غازی یونیورسٹی میں, تو ان میں سے 40 اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا کہ ہم نے فیصل آباد میں ایک فوٹو کاپیئر والا ہے, وہ 80,000 روپے لیتا ہے اور تھیسس کر دیتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے جو ہے بغیر محنت کے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. آج وہ سارے, آج بھی اپنا, کل بھی کچھ وائوے ہیں, پرسوں بھی ہیں, تو اللہ دیتا ہے بغیر محنت کے بھی دیتا ہے. دیکھیں دیا ہے تو سارے کے سارے ڈگری ہولڈر بن جائیں گے. تو اپنے لیے دعا کریں کہ آپ محقق بننا چاہتے ہیں تو پھر تحقیق کی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے 100 دفعہ سوچئے. پاکستان میں بہت مشکل ہے, باہر کی دنیا آپ کو بلا رہی ہے باہر کی دنیا. میں نے اس دفعہ روزے آسٹریلیا میں جا کے رکھے, میں نے کہا کافروں کا کھانا بھی اس میں روزوں میں ثواب دیتا ہے. تو وہاں جا کے میں سڈنی یونیورسٹی گیا, میلبورن یونیورسٹی گیا, کیمبرا یونیورسٹی, آسٹریلیا نیشنل یونیورسٹی. آپ یقین کریں وہ لوگ بلا رہے ہیں آپ کو, کیونکہ پاکستانیوں کے بارے میں انہیں یہ پتا ہے. سرائکی میں کہتا ہوں, سرائکی میں آپ نہیں سمجھیں گے, گالے جیری شاید پچھو لگ گومن لب ہے, یہ تک آپ کے بارے میں اتنی اچھی گمان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کسی کام کے پیچھے لگ پڑے جان چلی جائے نہیں چھوڑتے. یہ ایک اچھی خوبی ہے آپ لوگوں میں. بے شک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا بار ہے ہم پہ کہ ہم ایک ہی طرف صرف چلے جاتے ہیں, جیسے سکھ یا ہمارے پٹھانوں کے بارے میں معذرت کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو. تو دنیا آپ کو بلا رہی ہے. تو پیر نصیر الدین صاحب جیسے کہتے ہیں نا, جنہوں نے میرے کو انگریزی کا پوچھا تو میں عربی گلا شروع کر دیتی ہوں, انہوں بھی کچھ نہیں آتا سی تو میں نے بھی کچھ نہیں آتا سی. اگر پیسوں کا مسئلہ ہے نا, فرض کریں 10,000 کا مسئلہ ہے, نسخہ بتا رہا ہوں, نسخہ 10,000 کا مسئلہ ہے, تو 50,000 بھر کے 3 ماہ کے لیے لاہور یا فیصل آباد میں بھی کوئی سینٹر جوائن کر لیجئے, انگریزی سیکھ لیجئے. انگریزی سیکھنے کے بعد مجھ سے چلیں رابطہ کریں, کسی اور سے نہ کریں. باہر بھجوانا مسئلہ ہی کوئی نہیں. جو پی ایچ ڈی والے بیٹھے ہیں وہ تو ویسے ہی ارشد پہ جا سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی اگر پی ایچ ڈی والے بیٹھے ہیں تو جو ہی آپ کا کمپریہنسو مکمل ہو جائے تو گورنمنٹ آپ کو 6 ماہ کے لیے باہر بھیجتی ہے تاکہ کنویں کی مینڈک نہ بنے اور باہر جا کے بھی اس دنیا کو دیکھ آئیں تاکہ اس کی غلاظت آ کے یہاں کریں. تو اگر آپ ارشد پہ چلے جائیں تو مفت میں چلے جائیں گے. ویسے ادروائز اگر آپ ایم فل کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں تو اتنے اسکالرشپ ہیں ہمارے ریلیجس اسٹڈیز کے لیے, آپ یقین نہیں کر سکتے. ہم یہیں پر کھپ جائیں گے 10,000 کے لیے, 15,000 کے لیے. اب میں یہاں پہ 22 گریڈ رکھتا ہوں اور پتہ نہیں کتنی سروس ہو گئی ہے, تنخواہ ہے صرف 2 لاکھ روپے اور رکشے پہ آنا جانا ہوتا ہے. کیا کریں, کہاں سے لائیں پیسے. اب یہ ایسا تعلیمی ہے, یہاں رشوت بھی نہیں ہے. جتنا میں کہتا ہوں اپنے ایم فل والوں کو کہ ڈبے تک کام نہیں بنتا, وہ بات نہیں مانتے. زیادہ سے زیادہ مولوی صاحب آگے ڈبا رکھ دیتے ہیں, دعا کرائیں. دعا اماں میری موجود ہے, پیسے پوچھے سوال ہی پیدا نہیں, کوئی پیسے نہیں دیتا. سو اگر آپ کو پیسوں کی فکر ہے نا تو ضروری ہے 10,000 روپے پہ زندگی گزاریں. نوجوان جو میرے جیسے بزرگ بیٹھے ہیں یہ دعاؤں کے لیے, ان کو رکھیں, یہ ضروری ہے کیونکہ پاکستان بچا تو دعاؤں کی وجہ سے ہے نا جی, دوا تو ہے نہیں یہاں پہ. نوجوان یہاں سے نکل جائیں, وہاں جا کے ان کی تہذیب دیکھیں, اللہ کی قسم اقبال بن کے واپس آئیں گے, خدا کی قسم کہہ رہا ہوں. وگرنہ یہاں آپ متنفر ہیں, یہاں آپ کے اندر حسد بھر دیا گیا ہے, یہاں آپ کے اندر جمود پیدا ہونے کی وجہ سے تحقیق
کا نہ معیار ہے اور نہ تحقیق ہو رہی ہے. باہر نکل کے جائیں, اپنی زندگی کا کچھ حصہ وہاں لگا کے آئیں, تو اللہ کرے گا کہ وہ جو اقبال کا شہین ہے وہ آپ کے اندر ضرور جاگے گا. تو دوسرے حصے پہ آتے ہیں. اگر آپ تھک نہیں گئے, آپ میں سے کوئی مہربانی کر کے ان 2 سوالوں کے جواب دینا چاہے گا کہ آپ لوگوں کو چھوڑیں. حسین کے یزید کو برا بھلا کہنا بہت آسان ہے, اپنے یزید کو برا بھلا کہنا بہت مشکل ہے. اپنے یزید کو تو چھوڑیے, آپ اپنے ہیڈ ماسٹر کو یا اپنے ہیڈ کو جا کے کہیں کہ آپ ٹائم پہ نہیں آتے, ہمیں ٹائم پہ کہتی ہیں, تو تمہیں پتہ لگ جائے گا تھوڑے نال ہوندا کی ہے. تو بزرگوں, آپ بتائیں آپ کہ یہ تحقیق آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں, یا آپ تحقیق کیسے کریں گے؟ کوئی مجھے بتانا چاہے گا؟ یا تیسری نشست کی طرف آ جائیں, سوال جواب. مولانا آپ کا کیا نام ہے بڑی پٹکی والے؟ جی ہاں, مولانا حافظ ناصر نور اللہ ہے جی. اللہ آپ کے مغفرت فرمائے جی. ہاں, اصل میں مفہوم میں بدل جاتے ہیں. مغفرت کا صرف مقصد سمجھتے ہیں کہ دنیا سے جانا, بھائی یہاں بھی تو ہماری مغفرت ہونی ہے. جیسے میں نے آفاق کا کہا کہ آفاقی سے مراد لیں آسمان والی دنیا. ہاں ویسے بھی بنتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیوں تحقیق کر رہے ہیں؟ کیا اچھا فائدہ ہوگا؟ آپ نے تھیسس لکھ لیا, اتنا بڑا تھیسس, وہ آپ رفاق کی لائبریری میں رکھ دیا, اب کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ میں سر آگے پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں. کہا میں نے اسلامی یونیورسٹی بھاگلپور سے تیسرا سال ہے. اصل میں میرا یہ ہے کہ میں دین مدارس سے جامعہ رضویہ سے پڑھا ہوا ہوں. تو 3 سال جو ہے وہ اسلام میں گزارے. پھر اس کے بعد یہ مسلم بنایا کہ میں کیونکہ میرے پاس علم یہ ہے, کیوں نہ میں اس کو بنیاد بنا کر ایک پروفیسر صاحب ہیں, انہوں نے میرا دل بنایا کہ آپ کسی فیلڈ میں آگے جا سکتے ہیں. تو پی ایچ ڈی کر لی پی ایچ ڈی. میں گزارش کر رہا ہوں, آپ نے ٹاپ کر لیا, ہم نے یہاں لکھ دیا کہ حافظ صاحب پوری دنیا میں نمبر 1. اب نوکر بننا شروع ہو جائیں گے یا کچھ نقطہ نظر بدلیں گے دنیا کا؟ تحقیق جب بھی بندہ کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی نئی چیز تو بارہ ضرور آتی ہے. جب بندہ پی ایچ ڈی کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے خیالات اظہارات شروع سے ہٹ ہوں گے. لہٰذا جب وہ اس کے اوپر اپلائی کرے گا تو ظاہر ہے معاشرے کی برائیوں کے اوپر بھی بولے گا, پریشانیوں کے اوپر بھی بولے گا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. چلیں آپ سے بات کو ختم کر لیتی ہیں, ٹائم تھوڑا ہے. سود حرام ہے, طے ہے کہ نہیں ہے؟ طے ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں سود ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کیا جائے؟ پاکستان کی پوری معیشت کی سود کے اوپر جاتی ہے. پھر پاکستان ایک اسلامی ملک ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا جو نظام ہے قرآن و سنت پہ مبنی ہے کہ نہیں ہے؟ نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن جو اس میں کام ہوتے ہیں وہ. تو جو میں نے اپنے لیے کہا کہ تم کیوں ایسا کہتے ہو جو کرتے نہیں, یہ پوری پاکستانی سوسائٹی پہ آ گیا کہ نہیں آیا؟ پاکستان کو چھوڑ دیتے ہیں, سعودی عرب, مکہ اور مدینہ ہم سب کا متبرک ہے نا, سود ہے کہ نہیں ہے وہاں؟ ان کا نظام قرآن و سنت میں مبنی ہے کہ نہیں ہے؟ نام قرآن و سنت کا ہے لیکن کام کفار والے ہیں. چلے, یعنی یہ تو اس کا مطلب ہے کچھ طے ہوا کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے نہیں, یہ طے ہو گیا. اچھا, مغرب کی کوئی 2 خامیاں بتائیں, صرف 2 خامیاں. مغرب میں ایک میرا دوست بھی ہے, وہ بتا رہا تھا کہ اگر یہ کلمہ اب اجداد کا رہا, ٹھیک ہے, اچھا ہے, دیکھیں پھر بھی علم ہوا. لیکن میں صرف بتانا چاہتا تھا, میں نے یہ سوال پہلے ہی آپ کے سامنے رکھ دیا, وگرنہ میں آپ سے رائے لے کے آپ کو بتاتا کہ آپ میں سے کون عدل و انصاف کی راہ پہ چل رہے ہیں اور کون آبا و اجداد. جی دوست نے بتایا. مغرب میں گیا نہیں ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ میرا ایک دوست مغرب میں گیا ہے, وہ بتا رہا تھا کہ وہاں پر امانت داری ہے, دیانت داری ہے, ہر چیز ہے جو ہمارے پاکستان میں نہیں ہے. ان کے یہ الفاظ تھے کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو وہ ہم سے پہلے جنت میں رہے. جھوٹ ہے, یقین کیجئے جھوٹ ہے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی مجھ کو پکڑو, اور قیامت والے دن میں آپ سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اللہ مجھے جھوٹا اٹھائے. یہ جھوٹ ہے, یہی تو ظلم ہے کہ ہمیں سچ بتایا نہیں جاتا. میں امریکہ میں سارجنٹ کو $100 دے کے اپنی کار کو چھڑواتا ہوں, اور وہ مجھے کہتا ہے لواری ویئر از منی,
لیکن یہ میڈیا کے اوپر چینلوں کے اوپر ایک چیز جو ہے بس یہ وہ مسئلہ ہے. بیٹھیں آپ، ہم سب بیٹھیں، کوئی کسی اور طرف چلتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یقین کیجئے کہ ہم چونکہ آباء و اجداد کے راستے پہ ہیں، لیکن وہ بھی ہم نے صحیح پڑھا نہیں ہے. وہ بھی صحیح پڑھ لیں تو یقین کریں. میں پرسوں وائوا لے رہا تھا اپنے اسٹوڈنٹ کا، منہاج پہ اس نے ایم فل کیا ہے. میں نے کہا خالد رحمت آپ نے منہاج القرآن دیکھا ہے؟ کہتے نہیں دیکھا. تو میں نے کہا کہ آپ نے پورا 1.5 سال تھیسس کیا کہ جناب مولانا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ اور وہ اور اس طرح اور اس طرح. آپ نے زحمت تک نہیں کی جا کے خود وہاں دیکھ تو لوں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے. تو یہ پھر وصفی تحقیق بن جاتی ہے کہ ہم نے صرف تعریف ہی کرنی ہے. اور پھر کمال یہ ہوا، خالد نے کہا سر میں وابستہ ہوں اس تحریک سے. میں نے کہا پھر مزید لعنت ہے مجھ پہ کہ میں تمہارا استاد ہوں، کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے. تھیسس ہو گیا اور مولانا صاحب وابستہ ہیں ان سے اور دیکھا تک نہیں. تو بڑے مسائل ہیں. عملی زندگی مختلف ہے، ہماری عملی زندگی مختلف ہے. اب جب میں باہر ہوتا ہوں وہ گندے سوال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ اسلام اچھا؟ تو ہم کہتے ہیں جی اسلام اچھا، مسلمان گندے. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں. ذہن میں رکھ لیں، چیلنج ہے آپ کو، جواب دے دیں. جب وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز اچھی ہے، یہ اچھا ہے کہ برا ہے، اگر کسی نے برا کہا تو وہ حلف دے کے وہ اسے اٹھا کے باہر پھینکے گا. جی اچھا کہ برا؟ اچھا ہے. میں نے نہیں بتایا کہ یہ چلتا بھی ہے کہ نہیں چلتا. میں نے نہیں بتایا کہ مہنگا ہے کہ سستا ہے. شکل نے بتا دیا کہ اچھا ہے کہ نہیں ہے. جو اچھا ہے وہ نظر آتا ہے، جو اچھا ہے وہ خود بخود دکھائی دیتا ہے، وہ بتاتا ہے اپنا. تو جب میں انہیں کہتا ہوں ہمارے پاس ایک ہی تو جواب ہوتا ہے، اور نہیں جی اسلام کی گل نہیں، اسلام تو ماشاءاللہ اچھا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں سارے، مولوی ہو گئے ہیں سارے مسلمان. تو وہ پھر ایک سے مثال دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی آپ کو ہم لیموزین دیتے ہیں. لیموزین آپ سب کے پاس ہوگی الحمدللہ، ہم تو رکشے والوں ہیں، رکشے والے ہیں بیچارے. لیموزین مولانا صاحب لیموزین آپ کے گھر میں پہنچا دیتا ہوں. اس کے ٹائر نکال دیتا ہوں، اس کا ہینڈل نکال دیتا ہوں، اس کا کلچ نکال دیتا ہوں. برانڈ آپ کو لیموزین دے دیتا ہوں. اور ساتھ آپ کے مخالف کو آلٹو سوزوکی نہیں ہوتی ہے جو FX 80,000 روپے والی، یہ دے دیتا ہوں. اور آپ سے کہتا ہوں جی کہ جو پہلے ڈی چوک تک پہنچے گا وہ کامیاب ہے. لیموزین پہنچے گی کہ FX پہنچے گی؟ FX پہنچے گی. چلتی تو ہے. پتہ نہیں آپ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے. زیادہ اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں گناہگار نہ بن جاؤں، کیونکہ کئی علماء کرام ناراض بھی تو بیٹھے ہوں گے. تو اپنی گاڑی کو صرف دکھاوے کے لیے نہ رکھیں، اسے چلتا کریں. اسے چلتا دکھائی دینا چاہیے تو لوگ بیٹھیں گے، وگرنہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں. پورا مغرب کہتا ہے کہ اسلام خوبصورت، پورا مغرب کہتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات خوبصورت، لیکن وہ میری طرح یہی کہتے ہیں کہ وہ آسمان والوں کے لیے ہے، کیونکہ زمین والے تو عمل نہیں کر پا رہے. جو جو اپنا رہا ہے اس کے اوپر جھلک تو نظر نہیں آ رہی. جو جو قوم اسے اپنا بنا رہی ہے اس قوم میں عکس نظر نہیں آ رہا. جو فرد اس کا نام لے کے اپنے آپ کو اس نظام کا حصہ بنا لیتا ہے اس کی شکل عقل سے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو پھر کوئی فائدہ نہیں. چلیں جی بات کو میرے خیال میں ٹائم اچھا خاصا ہو گیا، ختم کرتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں آپ کو تک. جی ضرور ضرور. سوال یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی مقصد پاکستان کے اندر ایک تنظیم پر مشتمل کونسل ہے جو وہ تحقیق کرتی ہے، اپنی سفارشات دیتی ہے گورنمنٹ کو، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. اس کا دیکھیں جی مجھ میں اتنی طاقت ہوتی تو میں تو اپنی تنخواہ بھی وہ کرا لیتا، بحال کرا لیتا. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں.